دیکھا دلی کے اندر جو واقعہ ہوا کہ سڑک پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پولیس والے نے اپنے جوتے سے نمازی کو مارا، ہمیں بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا، مگر ہم یہاں پر ایک بات یہ بھی کہیں گے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ پبلک پلیس میں نماز پڑھیں۔ اگر آپ کی نمازی زیادہ ہو رہے ہیں، جمعہ میں 2 جماعت آپ کر لیں، عید میں 2 جماعت کر لیں، سڑک پہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ کا سڑک پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ میں اپنے سرکار سے، حکومت سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھارت میں قانون ایک ہونا چاہیے، 2 طریقے کا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مذہب کے تہوار تو کھلے عام سڑکوں پر منائے جائیں اور تہوار منانے والوں پر پھولوں کی بارش کی جائے، اور دوسرے مذہب کا مسلمان اگر ہفتہ میں جمعہ کی ایک نماز پڑھ لے تو آپ کا پولیس والا اسے جوتوں سے مار رہا ہے۔ یہ 2 طریقے کے قانون نہیں چلیں گے میرے بھائی۔ اور اگر مان لو حالات کبھی دنیا میں ایسے آ جائیں، ساری مسجدیں ختم ہو جائیں اور سارے جتنی اللہ کی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کو لوگ ڈھا دیں، گرا دیں، تب بھی معاف کرنا نماز بند ہونے والی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی دی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اوتیتو ستن لم یوتہن احد قبلی، 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مجھ کو دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ نمبر 1 اوتیتو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے چھوٹے چھوٹے جملے نکلا کرتے تھے لیکن معنی بہت بڑا بڑا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر۔ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب بہت بڑا بڑا ہے۔ دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ، اور میرے دشمن کے دل پر میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے۔ میرا دشمن 1 مہینے کی دوری پر بھی اگر مجھ سے ہو، اس کے دل میں میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے۔ تیسری چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں ہے، کہیں پر بھی جنگل میں چلا جائے، پہاڑ پہ چلا جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز وہ کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ پاک صاف جگہ ہونی چاہیے۔ اگر پانی نہیں مل رہا ہے اس کے لیے ساری زمین پاک بنائی گئی، وہ کہیں پر بھی زمین پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتا ہے۔ ساری زمین اس کے لیے پاک بنائی گئی، ساری زمین اس کے لیے مسجد بنائی گئی۔ یہ ہمارے اسلام کی خاصیت ہے۔ ہمارا دین بڑا آسان دین ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہے، سفر میں ہم نکلے ہوئے ہیں، موزہ نہیں اتار رہے ہیں، اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کر کے اگر آپ نے موزہ پہنا ہے اور سفر کی حالت میں آپ ہیں تو 3 دن تک آپ اسی موزے کو پہنے رہیے اور اس پر مسح کر لیجئے، پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنے گھر میں ہیں تو 24 گھنٹے تک آپ مسح کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد آپ موزہ اتار لیجئے، پیر دھو کے پھر سے موزہ پہن لیجئے، وضو کر کے پھر سے پہن لیجئے۔ آسانیاں ہیں ہمارے دین میں۔ سفر میں ہم نکلے، ابھی ہمارے کٹیہار کے بعض احباب ہیں، کل ہم لوگ یہاں سے جمعہ پڑھ کے جامتاڑا گئے تھے، 350 کلومیٹر دور گئے تھے، سفر میں نکلے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی سنت پڑھیں گے، باقی کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھ لیں گے، مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھ لیں گے۔ آسانیاں ہیں قدم قدم پر ہماری شریعت میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی بات ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو تمہیں جان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ عورت پریگننٹ ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو تکلیف پہنچے گی، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے، اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت بعد میں روزہ پورا کر لے گی، اسلام اس کو قضا کرنے کا اور بعد میں روزہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عورت پیریڈ میں ہے، اس کی کمزوری کا دن ہے، اس کی بیماری کا دن ہے، چڑچڑا پن رہتا ہے، بدن میں کمزوری رہتی ہے، بلڈ آتا رہتا ہے، درد ہوتا رہتا ہے، اسلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جتنے دن اس کو پیریڈ آ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، روزہ بعد میں پورا کرے گی۔ قدم قدم پر ہماری شریعت میں میرے بھائیوں آسانی رکھی گئی۔ وہ نبی ہماری آسانی کا بڑا خیال رکھتے تھے اور وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے رویا کرتے تھے میرے بھائی۔ میرے نبی رات کو اٹھ کر کے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے،
سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نبی سے ہمیں واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے، اس نبی سے واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے، اور وہ نبی صرف دنیا میں ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے آدم کی اولاد کا سردار میں رہوں گا، واول من ينشق عنه القبر، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، واول الشافعین، اور قیامت کے دن جب سارے نبی اپنا پلہ جھاڑ لیں گے اور کہہ دیں گے میں آج کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، تو سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ نبی قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئیں گے۔ شاعر کہتا ہے بروز قیامت بجز نفسی نفسی، کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی، بروز قیامت بجز نفسی نفسی، کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی، نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وہ نبی ہم سے بڑی محبت کرتے تھے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لے لی، اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے۔ سارے نبیوں نے اپنی دعا کو مانگ لیا، لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے پریوار کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اللہ سے گر گڑا کے معافی مانگوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کی قدر کرو، اس نبی سے محبت کرو، اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی کی اطاعت کرو۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمارے مولانا توحید صاحب نے ایک پرچی دی ہے، اس پہ کچھ سوالات ہیں، میں ان کو جواب دے کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ ہمارے ایک بنگلہ مقرر بھی موجود ہے اور 3 بجنے والے ہیں۔ میں ان سوالوں کو مختصر طور پہ جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک سوال آیا ہے، کیا عقیقہ